کے رضا حق کی ہے سزا حشر تلک جاری رہے الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سلام سلام عليك الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من بثرته والليل دجى من بثرته يا حبيب الله يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك كنز الكرم مولى النعم كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته هادي الأمم لشريعته يا حبيب الله يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك أزكى النسب أعلى الحسب أزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته كل العرب في خدمته يا حبيب الله يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سعتي الشجر نطق الحجر سعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته شق القمر بإشارته يا حبيب الله يا رسول الله سلام
سلام عليك سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك جبريل أتى ليلة أسرى جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته والرب دعاه لحضرته يا حبيب الله يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فالعز لنا لإجابته يا حبيب الله يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك سلام 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 عليك أيها الرسول سلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور لوگوں مجھے اپنے محبوب کے چہرے کی قسم، اور لوگوں مجھے اپنے محبوب کی زلف کی قسم، میرے محبوب کے زلف عنبرین کی قسم، اللہ اکبر، وہ قسمیں جس کی رب کھاتا ہے، آج وہ منہ مبارک ہمارے پاس جلوہ فرما ہے۔ پہلے قرآن میں خالی قسمیں سنا کرتے تھے، آج وہ دیکھ کر ان قسموں کو یاد بھی کریں۔
اللہ اکبر والضحا واللیل اذا سجا می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں می وریا کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں قبلہ اوتھے بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں قبلہ اوتھے بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں جنگ یرموک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مقابلے میں نستور کافر تھا، بڑا پہلوان تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سے کافی دیر لڑائی رہی، آپس میں جنگ و جدال رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا اس کو ٹھوکر لگی اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ زمین پر جب تشریف لے کر آئے تو آپ کے سر مبارک پر جو ٹوپی مبارک تھی وہ بھی زمین پر تشریف لے آئی، تو آپ اس وقت کہنے لگے او میری ٹوپی، او لوگوں میری ٹوپی پکڑا ہے۔ اب سامنے مد مقابل میں نستور بڑا پہلوان جنگجو، اور وہ مارنے کے در پہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ہے، جنگ کا سپہ سالار ہے، اگر مر گیا تو اب اس کے بعد مسلمان لڑ نہیں پائیں گے، اس کو ماروں۔ اب ایسے وقت میں بندے کو کیا اپنے ساز و سامان کی فکر ہو سکتی ہے؟ ساز و سامان کی فکر نہیں ہوگی، ٹوپی کیا چیز ہے؟ قیمتی سے قیمتی ساز و سامان، گھوڑا بھی تو گرا تھا، تو ساز و سامان کی کیا فکر کہ جب جنگ جان پر بنی پڑی ہے۔ لیکن بار بار کہہ رہے تھے کلنسوتی کلنسوتی، اور لوگوں میری ٹوپی پکڑنا، اور لوگوں میری ٹوپی پکڑنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا ابا سلیمان انت فی مثل ھذا الحال من القتال وانت تقول کلنسوتی کلنسوتی، کہنے لگے حضرت ابو سلیمان، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کنیت مبارکہ ہے، کہنے لگے ابو سلیمان بڑی عجیب بات ہے، بڑا عجیب ماجرا ہے، جان پر بنی ہے، جنگ کا ماحول ہے، حالت بھی آپ کے کوئی درست نہیں ہے، گرے پڑے ہیں، اس وقت کافر آپ پر حملہ آور ہو کر آپ کی جان بھی لے سکتا ہے، لیکن آپ کے منہ سے ہم جو الفاظ سن رہے ہیں وہ الفاظ ہیں کلنسواتی کلنسواتی، او لوگوں میری ٹوپی پکڑنا، او لوگوں میری ٹوپی پکڑنا۔ انہوں نے کہا اللہ کو تمہیں پتہ نہیں، اور یہ جو میری ٹوپی ہے یہ عام ٹوپی نہیں، حجۃ الوداع میں میرے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ایک حلاق آیا سر موننے والا، تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب بال تراشے گئے تو سارے صحابہ نے بڑھ کر آقا دو عالم کے بال حاصل کیے، کہتے میں بھی بھاگ پڑا، میں بھی بھاگ پڑا، حضور کی پیشانی مبارک کے اوپر جو بال مبارک تھے وہ میرے ہاتھ آ گئے، اسی وقت میں نے اپنی ٹوپی کی اگلے سرے میں وہ بال رکھ دیے۔ اور لوگوں عام ٹوپی نہیں ہے، اور اس ٹوپی میں منہ مبارک تشریف فرما ہے، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد ان کے بالوں کا کیا کرے گا، ان بالوں کا کیا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ برکت حاصل کروں گا۔ کیا حاصل کروں گا؟ برکت حاصل کروں گا، اور جب کافر میرے مقابلے آئے گا میں اس بالوں سے مدد بھی طلب کروں گا، میں ان بالوں سے مدد طلب کروں گا۔ بولو یار سارے، ان بالوں سے مدد طلب کروں گا، ان بالوں سے مدد طلب کروں گا۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ کون سا شرک کرنے جا رہا ہے خالد، مدد صرف اللہ سے طلب کی جا سکتی ہے، مددگار ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ میرے منہ مبارک کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ نہ نہ نہ، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے خالد جب تک میرے بال تیرے پاس رہیں گے رب تجھے فتح ہی نصیب کرے گا۔ منہ مبارک ہو، دشمن کے مقابلے میں منہ مبارک سے مدد طلب کی جائے، بندہ ہار جائے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کے اوپر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر تیر، بھالا، نیزہ، تلوار ان کے گھاؤ نہ ہو، لیکن آپ وفات پائے تو بستر پر۔ آپ کی وفات ہوئی تو کس پر؟ بستر پر۔
کیوں؟ ان کے سر پر منہ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہار کیسے سکتے تھے؟ کسی کافر سے شہادت کا جام کیسے نوش کر سکتے تھے کہ سر انور پر کیا ہے؟ وہ ٹوپی جلوہ فرما ہے جس ٹوپی کے اندر منہ مبارک تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید تھوڑی سی فوج لے کر ملک شام میں جبلہ بن ایہم کی قوم کے مقابلے تشریف لے گئے اور ٹوپی گھر بھول گئے، ٹوپی گھر بھول گئے۔ اور جبلہ بن ایہم کے مقابلے میں آپ تھوڑی سی فوج لے کر جب گئے تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حملہ آور ہوئے کافروں پر، کئی کافر آپ نے واصل جہنم کیے، لیکن جو جبلہ بن ایہم تھا اس نے کہا کہ مسلمانوں پر یک بارگی حملہ کرو، مسلمان چونکہ کم ہیں تو یک بارگی حملہ کرو، ان کے سپہ سالار کو مار دو تو مسلمان جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائیں گے، فوج تتر بتر ہو جائے گی، آگے پیچھے ہو جائے گی، پھر یہ ہمیں ہرا نہیں سکتے، تو ان کے اوپر یک بارگی حملہ کرو۔ تو جبلہ بن ایہم کا یہ اعلان سن کر ساروں نے یک بارگی حملہ کیا۔ اس حملے میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب ہمارا آج آخری دن ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کے کہنے لگے کہ حضور آج تو ہماری اجل آ گئی ہے، آج ہماری اجل آ گئی ہے۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں نے خالد کو گھیر لیا ہے، اس کو مارنا چاہتے ہیں، جاؤ اس کی مدد کو، جاؤ اس کی مدد کو۔ گھر میں بھی تشریف فرما ہو چھوڑتے، گھر میں بھی تشریف فرما ہو منہ مبارک بے سر و سامان چھوڑتے، تنے تنہا چھوڑتے، جہاں پر بھی مشکل میں ہوگا فریاد رس کی فریاد رسی پہنچے گی، اوئے ہوئے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، اور اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا اے ابو عبیدہ تم سوئے ہوئے ہو، اٹھو خالد بن ولید کی مدد کرو، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے جاؤ۔ حضرت ابو عبیدہ اٹھے اور آپ نے اعلان فرما دیا فوج میں کہ جتنی بھی فوجیں ہیں ابھی وہ ساری روانہ ہو جائے شام کی طرف اور خالد کی مدد کے لیے پہنچے۔ آپ کی زوجہ محترمہ جو تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ کہنے لگی کہ خالد بن ولید پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو عبیدہ کی یہ بات سن کر کہنے لگی خالد بن ولید پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس تو منہ مبارک ہے، ان پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی کافر ان پر حملہ کر سکتا ہی نہیں۔ کہتی اتنی بات میں سوچ رہی تھی کہ میری نظر ان کی ٹوپی پر پڑی، میں نے کہا اب تو مارے گئے، ٹوپی تو گھر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپا، گھوڑے پر سوار ہوئی، اور یہ ابو عبیدہ کا جو لشکر تھا اس سے آگے آگے بھاگ رہی ہیں آپ۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ چند سواروں کو تیز رفتار کیا اور کہ جا کر اس گھڑ سوار کو پکڑو، یہ نوجوان جاتا کہاں ہے؟ تو وہ سوار جو ہے حضرت عبیدہ بھی ساتھ گئے، تو جا کر روکا کہ جوان کدھر کا ارادہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگی کہ میں خالد کی زوجہ ہوں۔ اے لشکر کے امیر، مجھے آپ نے جب اعلان کیا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ خالد کو کون ہرا سکتا ہے، اس کو کون شکست دے سکتا ہے، اس کے پاس تو منہ مبارک ہے۔ تو میری پھر نظر پڑی اس ٹوپی پر جس میں منہ مبارک جلوہ فرما ہے، یہ ٹوپی دینے جا رہی ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا کہ آپ پہنچیے۔ آپ پہنچے۔ جب آپ شام کے اندر لشکر کے اندر آپ جب داخل ہوئی، آپ نے کافروں کے کشتے لگا دیے، کافروں کو مارتی جا رہی ہیں، ایسے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کون سا برق رفتار نوجوان ہے کہ جو اس انداز سے کافروں کو ماری جا رہا ہے، اور ہاتھ میں برق رفتار اتنی تلوار تیز اور اتنا شجاعت والا ہاتھ، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے گھوڑا دوڑایا اور پاس پہنچے اور کہنے لگے نوجوان کہاں سے آیا ہے؟ کہنے لگی اے ابو سلمان میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری ٹوپی لے کر آئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ٹوپی لی، سر پر رکھی، کہتے ہیں کہ ایک بجلی کی رفتار سے آسمان کی طرف نور نکلا، آپ کے سر انور سے
بجلی کی رفتار سے آسمان کی طرف نور نکلا، آپ میں ایسی طاقت آئی، آپ نے کشتے کے کشتے لگا دیے، ساری فوج بھاگ پڑی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خالد کے پاس اس کی ٹوپی آ گئی ہے، اور خالد بن ولید کے پاس اس کی ٹوپی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، فرماتے ہیں اعتمرنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ فی عمرۃ اعتمرها فحلق شعره، تو بال کاٹنے والے نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بالوں کا حلق کیا، بال تراشے۔ فاستبق الناس الى شعره، تو لوگوں نے سبقت کی آقا دو عالم کے منہ مبارک کی طرف کہ حضور کے منہ مبارک ہمیں مل جائے۔ فسبقت الى ناصیتی فاخذتها، میں آپ کی پیشانی کے پاس پہنچا، میں نے آپ کی پیشانی مبارک کے اوپر جو بال تھے وہ حاصل کر لیے۔ فاخذت قلنسوۃ، اور ایک ٹوپی لی، فجعلتها فی مقدمۃ القلنسوۃ، اور ٹوپی کے اگلے سرے پر وہ بال جلوہ فرما کر دیے۔ فما وجہت فی وجہ الا فتح لی، تو میں نے جس طرف بھی توجہ کی رب نے مجھے اس میں فتح عطا فرمائی۔ میں نے جس چیز کی طرف توجہ کی رب نے مجھے کیا عطا فرمائی؟ فتح عطا فرمائی۔ حضرت جعفر کی روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی ٹوپی میں رکھ دیا، فلم اشہد قتالا وہی بائی الا رزقت النصر، آپ فرماتے ہیں کہ جس جنگ میں بھی میں حاضر ہوا اور منہ مبارک والی وہ ٹوپی میرے ساتھ تشریف فرما تھی، رب نے مجھے نصرت ہی عطا فرمائی، میری مدد ہی فرمائی، اور مجھے فتح ہی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کانت شعرات من شعره فی قلنسوۃ خالد بن ولید فلم یشہد بها قتالا الا رزق النصر، کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی ٹوپی مبارک کے اندر جو تھے، حضرت قاضی ایاز فرما رہے ہیں کہ ان کی ٹوپی مبارک میں جو تھے رسول اللہ کے بالوں میں سے کچھ بال تشریف فرما تھے، جس کی وجہ سے آپ کو ہر جنگ میں ہی فتح حاصل ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ شفا شریف کے اندر روایت ہے وَقَانَتْ فِي قَلَنْسُوَةِ خَالِدِ بْنِ وَلِيدٍ شَعَرَاتٌ مِّن شَعْرِهِ فَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ فِي بَعْضِ حُرُوبِهِ فَشَدَّ عَلَيْهَا شِدَّةً أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَثْرَةَ مَنْ قُتِلَ فِيهَا، کہتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک ٹوپی کے اندر حضور کے مبارک بال تشریف فرما تھے، تو کئی جنگوں کے اندر نا آپ کی ٹوپی جنگ کی وجہ سے جو ظاہری بات ہے وہ گتھم گتھا ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں جب نیچے تشریف فرما ہو جاتی، آپ جو پہلے کافروں کی تعداد کچھ لمحے میں مارتے تھے، آپ اس سے بھی کئی گنا زیادہ مارنے لگ جاتے تھے، اور ٹوپی حاصل کرنے کے لیے کئی کافر کی لاشیں بچھا دیتے تھے۔ تو پھر فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَثْرَةَ مَنْ قُتِلَ فِيهَا، تو اصحاب رسول نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ پر انکار کیا، انہوں نے کہا حضور کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ٹوپی نیچے تشریف لے آئے تو آپ بڑا جو ہے وہ کافروں کے جھرمٹ میں گزر جاتے ہیں، اور بغیر کسی کی فکر کیے اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے آپ اتنے جو ہے لوگوں کے اندر گھس جاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے، تو انکار کیا۔ اللہ اکبر۔ فقال لم افعلها بسبب القلنسوہ، اور صحابہ میں ٹوپی کے لیے خالی یہ نہیں کرتا، میں ٹوپی کے لیے ایسا نہیں کرتا، بل لما تضمنته من شعره صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور لوگوں اس ٹوپی مبارک میں میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک تشریف فرما ہے، اور اس ٹوپی کو میں خالی ٹوپی کی وجہ سے حاصل نہیں کرتا، بلکہ اس میں میرے آقا کے منہ مبارک جلوہ فرما ہے، میں کہتا ہوں بے ادبی نہ ہو، جلدی سے اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ منہ مبارک سے شفا بھی حاصل کی جاتی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس چند منہ مبارک تشریف فرما تھے، جب بھی علاقے میں کوئی بیمار ہوتا حضرت ام سلمہ کے پاس آتے، آپ حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا غسالہ
یعنی جس میں منہ مبارک کو غسل دیا ہوا ہوتا وہ پانی اس بیمار کے لیے عطا فرما دیتی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا حلق کروایا مجھے بلایا اور مجھے اپنے بال عطا فرمائے، مجھے اپنے بال عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میں مروں گا میری آنکھوں میں اور میرے منہ میں حضور کے بال رکھ دینا ہے۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے لبہائے اقدس کے نیچے آقا دو عالم کے پیارے پیارے منہ مبارک رکھ دیے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا شعرۃ منی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میرے منہ مبارک کو تکلیف پہنچائی تحقیق اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے تحقیق اللہ عز و جل کو تکلیف پہنچائی۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ سے یہ روایت ہے، مولا کائنات یہ روایت فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں حدثنی رسول اللہ، مجھے رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی، وہو آخذ بشعرۃ، اپنا بال پکڑ کر، اپنا منہ مبارک پکڑ کر حضور نے فرمایا من آذا شعرۃ منی فقد آذانی، اور جس نے میرے اس منہ مبارک کو تکلیف پہنچائی اس نے تحقیق مجھے تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذ اللہ لعنہ اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس پر لعنت فرمائے گا۔ کتنی لعنت؟ مالا السماوات و مالا الارض، زمین و آسمان کے بھرنے کے برابر اس پر لعنت فرمائے گا۔ جو منہ مبارک کے بارے میں ہلکی بات کرے گا، جو منہ مبارک کے بارے میں بکواس کرے گا، جو منہ مبارک کے بارے میں پتہ نہیں کتھوں لایا ہے جی پتہ نہیں کہ پتہ نہیں اپنی پٹ کے لائن درے، اوہ معاذ اللہ، ایمان کو کوئی کینچی نہیں ڈال سکتا، اوہ خدا کی قسم منہ مبارک ہے یہ، رب کعبہ کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ منہ مبارک تشریف فرما ہے۔ اور یہ کرم ہے حضور کا کہ رب نے ہم پر کرم کیا، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرمایا، اور کتنا اعلیٰ صدقہ عطا فرمایا، خدا کی قسم۔ آقا فرماتے ہیں اپنا بال مبارک لے کر، اور جس نے مجھے ایذا دی اس میرے بال کو اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، جو اللہ کو ایذا دے گا اللہ اس پر لعنت فرمائے گا۔ کتنی؟ جتنے میں آسمان و زمین لعنتوں سے بھر جائے اتنی لعنتیں اسے ایک بندے پر برسیں گی کہ جو منہ مبارک کے بارے میں بکواس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اور اللہ تعالیٰ نہ اس کا نفل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا، اللہ اس کا نہ نفل قبول کرے گا نہ اس کا فرض قبول کرے گا، اللہ ساری عبادتیں اس کی ضائع کر دے گا اور اس پر زمین و آسمان کے مقابلے میں اس پر لعنت نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی سے ہی روایت ہے، اللہ اکبر، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا، وہو آخذ شعرہ، اس وقت بھی حضور اپنا منہ مبارک ہی پکڑے ہوئے تھے، اپنا بال مبارک ہی پکڑے ہوئے تھے۔ فرمایا من آذا شعرۃ من شعری، جس نے میرے بالوں میں سے کسی بال کو اذیت پہنچائی، فالجنت علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہے، اس پر جنت حرام ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کر گئے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب وہ قریب ہوا، بال کاٹنے والا کیسے بختوں والا تھا، بال کاٹنے والا کیسا بختوں والا تھا، بال کاٹنے والا جب قریب ہوا آپ کی دائنی جانب کے بالوں کا حلق کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا ابا طلحہ، ابو طلحہ کو بلایا، وآتاہ ایاہ، آقا نے اپنے وہ دائنی جانب والے بال ان کو عطا فرما دیے۔ پھر جب وہ بائنی طرف آیا، بائنی طرف کے حلق کیے، آقا دو عالم نے پھر ابو طلحہ کو بلایا، اوے ابو طلحہ ادھر آ، پھر اپنے بائنی جانب والے بال ان کو عطا فرما دیے، فرمایا اقسمھا بین الناس، اوے ابو طلحہ ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، اور ان کو لوگوں میں تقسیم کر دو، تاکہ میری امت کے قیامت تک یہ منہ مبارک چلتے رہیں اور میری امت کو ان کا فیض ملتا رہے۔ اللہ اکبر، کوئی حد ہے ان کے عروج کی،
बलगल उला बेकमालिही, बलगल उला बेकमालिही। अब इंशाअल्लाह जब दुरूद पाक पढ़ा जाएगा उसके बाद इंशाअल्लाह मुँह मुबारक का दीदार करवाया जाएगा। ये सामने जलवा फरवा फिराज हैं, तो मुँह मुबारक का दीदार सारे करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आँखों के अंदर आंसू हों, हाथ बांध कर अदब के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ एक लाइन बनाकर अदब व आजिज़ी के साथ मुँह मुबारक की बारगाह में हाज़िरी देनी है। सलातो सलाम पढ़ते जाएं और गुज़रते जाएं, और जो है वो बकिया को भी मौका ताकि मिल जाए, आसानी आसानी जो है वो मुँह मुबारक की ज़ियारत हो जाए, और साथ साथ दुरूद पाक पढ़ते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे मुँह मुबारक की बरकतें नसीब फरमाए। या रसूल अल्लाह आका जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। मेरे दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। एक वारी लंघा तू साडी जाते, दारियां करेसां सिक्का लहाते। आका या रसूल अल्लाह करम फरमा दीजिए, गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूल अल्लाह। अगिस्नी 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 या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा का लना। एक वारी लंघा तू साडी जाते, दारियां करेसां सिक्का लहाते। फुल पान मिसरी इलाचियां मंगेसां, इतर गुलाबा थी मलमल धवेसां। कंगी करेसां मेहंदी लवेसां, कोल बहेसां बनरा बनाते। शिमले दियां सुटियां ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पोखराज हीरे। आका उंज ते गरीबां पर दिल ता अमीरे, जो चीज देसां देसां रजाते। एक वारी लंघा तू साडी जाते, एक वारी लंघा तू साडी जाते। शामे उम्मीद का अब सवेरा हुआ, सूए तैबा निगाहों में डेरा हुआ। शामे उम्मीद का अब सवेरा हुआ, सूए तैबा निगाहों में डेरा हुआ। बिछ गए राह में फर्शे कल्बो जिगर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, आका आ जाइए, आका आ जाइए। करतर्स तबीब आया छेती, इकरार खत्म न हो जाए। ये दिल दियां हसरतां दिल विच लैके बीमार खत्म न हो जाए। या रसूल अल्लाह मेरा रूप भी नहीं, मेरा रंग भी नहीं, मैनू यार मनाउन दा ढंग भी नहीं। मेरा रूमी वर्गा इश्क भी नहीं, मेरी जामी वर्गी टोर भी नहीं। पर कसम खुदा दी खाना हाँ, तेरे जिहा कोई होर भी नहीं। आका आ जाइए। सिदरातुल मुंतहा शोबागे इरम, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। सिदरातुल मुंतहा शोबागे इरम, हर जगह पड़ चुके हैं
نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ کالا میرے جا پاپی گناہگار کوئی نہیں گندے مندیاں نو سینے لان والا آپ جیا بھی یا سرکار کوئی نہیں میں کلا ہی نہیں آکھدا سارا جگ آکھے بلکہ میرا رب آکھے آپ جیا لجپال غمخار کوئی نہیں دکھ درد لے کے جمع ہور کتھے مینوں دسدا ہور دربار کوئی نہیں آقا جائیے آقا جائیے آقا جائیے مہربانہ سلطانہ دزیشانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ پرولدے سن بخت میرے پھڑ کے لکھ بنائے نی بھلا ہووی کلر شور زمین سے مہربانہ بوٹے پیار دے لائے نی بھلا ہووی پتہ سارا سردار نو کیتیاں دا پردے ایپاں تے پائے نی بھلا ہووی میرے گلشن کو ایک بار میں گئے کائیے یا رسول اللہ میرے گلشن کو ایک بار میں گئے کائیے اپنے جلووں کی بارش میں نہلائیے دیدائے شوق کو کیجئے بارابر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ آقا جائیے آقا جائیے یا رسول آقا جائیے اللہ